نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قوموں کو اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کے سبب ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا۔ کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، ایک بیجا سوالات کرنا۔ اب بیجا سوالات میں دونوں چیزیں داخل ہیں کہ بلا وجہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور مانگنا، بھائی مجھے اتنے پیسے دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دن بھر کے کھانے کا سامان ہے، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ وہ صحت مند ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، گویا کہ اسے پوری دنیا مل چکی ہے، کافی ہے یہ زندگی گزارنا۔ اگلے دن کی روزی اللہ پھر دے گا، بھائی اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ وہاب ہے، وہ تو اندھیری رات میں ایک کالی چوٹی تک کو رزق پہنچا رہا ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، ہم جیتے جاتے ایسی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تھوڑے ہی رزق کے بغیر چھوڑ دے گا؟ جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے وہ اسے مل کر رہنا ہے، نبی کے حدیث سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیجا رسموں میں مبتلا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بیجا سوالات، ایک تو یہ ہو گیا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، دوسرا فضول سوالات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ کون سی لکڑی سے بنی ہوئی تھی؟ کشمیر کی لکڑی تھی، اخروٹ کی لکڑی تھی، یا کس کی تھی؟ حضرت آدم نے جو پھل کھایا تھا وہ سیب تھا یا کیا تھا؟ اور اس طرح کے ملتے جلتے سوالات جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، قرآن نے اس کو انٹرٹین ہی نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے، واقعے سے نصیحت حاصل کروانا مقصد ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ بیجا سوالات کرنا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بیجا سوالات نہ کیا کرو، ایسے سوالات نہ کیا کرو کہ جب اس کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں برا لگ جائے، ایسے سوالات نہ کرو۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری کون سی چیز ہے جو پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کر دی؟ اس چیز نے، وہ ہے واختلافہم علی انبیائہم، انبیاء کی مخالفت کرنا، انبیاء کی مخالفت کرنا۔ بنو اسرائیل کو ہلاک و برباد کیا چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیت المقدس میں داخل ہو، سجدہ کر کے نہیں مان رہے، الٹے داخل ہو رہے، بس مزاج میں ہٹ دھرمی، مزاج میں انبیاء کی مخالفت، اس چیز نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، اگر ہم بھی اسی رویے پر اور اسی نہج پر قائم رہے تو کتنا بڑا اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ پڑے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ اے مسلمانوں نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، جو غلط کر کے آئے گا اس کو بدلہ ملنا ہے، بدلہ ملنا ہے۔ آج ہمارا کانسیپٹ دین کا یہ ہو گیا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا اور افطار پارٹیاں کر لینا، بہت دیندار ہیں تو بھائی قربانی بھی کر لینا، قربانیاں بھی نہیں کرتے صحیح سے، زکوٰۃ اور ایکسٹرا لیول میں آگے بڑھ جائیں، تھوڑا اور دیندار ہے تو زکوٰۃ بھی دے دے گا، اور دیندار ہے تو حج و عمرہ بھی کر لے گا۔ اب سمجھ رہا ہے کہ اب میں کامل دین پہ عمل کر رہا ہوں۔ باقی زندگی میں جو گناہوں میں مبتلا ہے، ان گناہوں کو وہ جاری رکھ رہا ہے، غیروں کے رسموں کو اختیار کر رہا ہے، اپنے افکار کو نبوی افکار سے ہٹا دے رہا ہے اور باطل افکار کو اختیار کر لے رہا ہے، دنیا کو اور مٹیریلسٹک لائف کو، مادی زندگی کو اللہ کے دین پر ترجیح دے رہا ہے، اس کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ انسان شیطان کے اس ٹریپ میں پھنس چکا ہے جس کا ذکر اس نے اللہ کے سامنے کیا تھا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بھی ضرور اسے گمراہ کر کے رہیں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ حضرات اور ہم سب، اپنے آپ کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس زمانے میں بڑا چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار ہو جائیے۔ ہم کن کو سن رہے ہیں، کن سے دین حاصل کر رہے ہیں اور کن آئیڈیالوجیز کو اختیار کر رہے ہیں، دین کے میدان میں بھی، اور بالخصوص یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ ہمارے نوجوانوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت نفس پرستی کا نام ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی لبرٹی کیا کہتی ہے؟ بھئی آپ کی جو خواہش ہے، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات، اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ در حقیقت اسی کو تو نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ کیسے؟ ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، چاہے اللہ کے حکموں کے خلاف کیوں نہ ہو، پورا کرنا، یہ نفس پرستی ہے۔
اور نفس پرستی میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے در حقیقت وہ ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، ایک قسم کے شرک میں مبتلا ہے، جہاں اللہ پر وہ اپنے نفس کو فوقیت اور ترجیح دے رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے۔ اور نبی کی تعلیمات کیا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک نفس کی خواہشات کس کے تابع نہ ہو جائے؟ اللہ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لہذا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ پوری زندگی کا جو نچوڑ اور خلاصہ حاصل کریں گے وہ یہی ہے کہ نفس کو اللہ کی خاطر کچل دینا، اپنے نفس کو اللہ کی خاطر روند دینا، یہ ہے کام۔ اب آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، غار حرا سے ہدایت عام ہوتی ہے، وہاں سے توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، اور پھر صفا کی پہاڑی سے علل اعلان توحید کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے۔ اب نبی کی مخالفت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبی کو شاعر، مجنون، ساحر اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ نبی کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی جاتی ہے یا نہیں پہنچائی جاتی ہے؟ نبی کو نفسیاتی اعتبار سے مینٹلی پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں کس طرح ان پر پتھراؤ ہوتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو، افضل المخلوقات کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے جاتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو سب و شتم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی اور اپنے قریبی صحابہ اور اہل بیت کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کس طریقے سے مکۃ المکرمہ اپنے محبوب علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کس طریقے سے مدینے میں ہجرت کے بعد بھی سازشیں ان کے خلاف جاری رہتی ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام کو مدینے کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی ہے اور وہ بیمار ہو کر شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، کس طریقے سے مدینۃ المنورہ میں رہ کر یہودیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منافقین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے بدر کے میدان میں اپنے سے زیادہ طاقت والوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کس طریقے سے احد میں 70 سے زائد صحابہ کو شہید کروانا پڑتا ہے، کس طریقے سے غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، باوجود اس کے کہ سردی کی شدت ہے، باوجود اس کے کہ جنگ اپنی شدت پہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی سی چٹائی پر سونا پڑتا ہے، جس چٹائی کے نشانات آپ کے پیٹ پر پڑ جاتے ہیں، کس طریقے سے صحابہ کرام اس حال کو اور اس سادگی کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، چل چل کر پھر کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اور کتنی قربانیوں کا سامنا کرتے ہیں، کس طریقے سے راتوں کے قیام کو ان کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے، کس طریقے سے دن میں لوگوں کے پاس جا کر اللہ کے پیغام کو پہنچانے کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اب آپ ان تمام واقعات کو سامنے رکھیں اور بتائیں کہ کوئی بھی انسان ان تکلیفوں کو اپنے پسند سے اختیار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا، اپنے نفس کے خلاف جا کر انسانی یہ پیغام دیا کہ انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر دین پر قائم رہے، استقامت کے ساتھ جمع رہے، ڈٹا رہے، لوگوں سے، دنیا کے اسٹینڈرڈ سے، سوسائٹی کے اسٹینڈرڈ سے مروب اور متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایسا زمانہ آئے گا جو پرفتن زمانہ ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا جہاں بہت اختلافات ہوں گے، آپسی لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے سے بغض و عداوتیں ہوں گی۔ نبی نے فرمایا کہ جب تم ایسے زمانے میں پہنچ جاؤ جہاں کہ فتنے کا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کی طرح فتنے آسمان سے برس رہے ہوں گے، اندھیرا چھا جائے تو کتنی تیزی کے ساتھ ہر جگہ چھا جاتا ہے، اس طریقے سے فتنے چاروں طرف گھر گھر میں چھا جائیں گے۔ ایسے موقع پہ تم پہ لازم ہے کہ کیا کرو؟
अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अब्दु अलैहा बिन नवाजिज, मेरी और खुलफाए राशिदीन बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम सहाबाए किराम की सुन्नतों को थामे रखो। अब्दु अलैहा बिन नवाजिज, मजबूती से थामे रखो। नवाजिज कहते हैं ये आपके साइड के दांत को, दाढ़ को। जब आप किसी चीज को साइड के दांत से दबाए तो मजबूती से दबाते हैं। कोई अगर आपसे खींचना चाहे, छीनना चाहे, नहीं खींच सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इसी तरह मजबूती से थाम लेना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दुनिया कितने ही खुशनुमा नारे लगाए और तुम्हें बददीनी और कुफ्र की तरफ बुलाए, अल्लाह से बगावत करने की तरफ बुलाए, याद रखना ये शैतान का वो चैलेंज जो अल्लाह को उसने किया था, ये उसी की एक शक्ल है, उसी का एक हरबा है, जहां तुम्हें आजादी के नाम पे दर हकीकत मखलूकात की गुलामी में मुब्तला किया जा रहा है। इस दुनिया में किसी को मुतलक आजादी और एब्सोल्यूट फ्रीडम हासिल नहीं है, किसी को हासिल नहीं। और आज जो एब्सोल्यूट फ्रीडम की बात की जाती है वो दर हकीकत महज मजहब के मसले में बात की जाती है। आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, स्टेट के बनाए हुए कवानीन के खिलाफ नहीं जा सकते। आजादी कहाँ है? मुतलक आजादी कहाँ है? ये मुतलक आजादी है, आपका ये लिमिटेड आजादी। ये सही है। जब लिमिटेड आजादी हासिल है तो हम मखलूक की लिमिटेड आजादी हासिल करें या अल्लाह की लिमिटेड आजादी इख्तियार करें? याद रखिए, हकीकी आजादी अल्लाह की गुलामी में, हकीकी आजादी अल्लाह की गुलामी में। और कितना वक्त है हमारे पास हजरत? अच्छा 5 मिनट और लेते हैं इंशाल्लाह। हकीकी आजादी अल्लाह की गुलामी में। दुनिया बिलखुसूस वेस्टर्न दुनिया चाहती है कि आप अल्लाह की गुलामी से निकलकर हमारी गुलामी में आ जाएं। अल्लाह की गुलामी से निकलकर मगरिबी तहजीब और वेस्टर्न दुनिया की गुलामी में आ जाए। आप नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले बन जाए, आप मादा परस्ती मटीरियलिज्म में मुब्तला हो जाए, आप मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही जिंदगी का मकसद समझ लें, जबकि जिंदगी का मकसद क्या है? जन्नत को हासिल करना। देखें, ये 2 और 2 4 की तरह बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल वाज़ेह। अल्लाह ने हमें और आपको फ्री विल दे दिया है। अब हमें तय करना है कि हम किसके रास्ते को इख्तियार करें, शैतानी रास्ते को, इब्लीसी रास्ते को, या रहमानी रास्ते को, अंबियाई रास्ते को। हमें और आपको तय करना है। और याद रखें, ये आरजी जिंदगी है, ये वक्ती जिंदगी है। मौत पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी का इख्तिलाफ नहीं। एक मुल्हिद, एक एथिस्ट भी इसका इनकार नहीं करता कि एक दिन मरना है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लें, अल्लाह के दीन के रास्ते को इख्तियार कर लें और अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा दें। वेस्टर्न दुनिया के धोखे में हरगिज मुब्तला ना हो, नबी की सुन्नत को थाम लें। अल्लाह आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।